اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمیں اپنی گاڑیاں، اپنے ہوائی جہاز، اپنی موٹر سائیکلیں چھوڑ دینی چاہیے اور اسلامی طریقہ اپنا لینا چاہیے ٹرانسپورٹیشن کا، یعنی ہمیں اونٹوں پر سفر کرنا چاہیے، ان کا قرآن میں بھی ذکر آتا ہے، تو کیا آپ یہ تمام جدید چیزیں چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں. آپ کہیں گے یہ تو بے وقوفانہ قسم کی بات ہے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جدید طریقہ پرنٹنگ کا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، کاغذ بنانے کا جدید طریقہ چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں وہی طریقہ اپنا لینا چاہیے جو کہ 7ویں صدی کے اندر، بلکہ ایکچولی 8ویں صدی کے اندر عربوں نے استعمال کیا کتابیں بنانے کا، صرف اور صرف ہاتھ سے کتابیں لکھنی چاہیے، ہمیں مشینیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہی درست اسلامی طریقہ ہے. تو کیا آپ یہ بات مان لیں گے؟ آپ کہیں گے ہرگز نہیں یار، کیا جاہلوں والی بات کر رہے ہو. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمیں جدید مشینوں کو چھوڑتے ہوئے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو چھوڑتے ہوئے اسی طریقے پہ واپس چلے جانا چاہیے جو کہ اسلامی دور کے اندر استعمال ہوتا تھا کپڑا بنانے کے لیے، ویونگ کا میتھڈ وہی استعمال کرنا چاہیے جو اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا، تو کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ آپ کہیں گے ہرگز نہیں بھائی، اسلام ہمیں منع تھوڑی کرتا ہے کہ ہم مشینری استعمال کریں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمیں جدید طریقہ زراعت کا چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں کھاد کا استعمال چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں پیسٹی سائڈس کا استعمال چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں ٹیوب ویلز کا استعمال چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں ٹریکٹرز کا استعمال چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں ہارویسٹرز کا استعمال چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں ہائی ییلڈ ورائٹی سیڈز کا استعمال چھوڑ دینا چاہیے، جتنی ٹیکنالوجی ایگریکلچر کی اس وقت ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کے ہمیں اسلامی طریقے پہ واپس چلا جانا چاہیے ایگریکلچر کا، تو کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں یار، یہ بندہ تو جاہل ہے، اس کی آئندہ بات ہی کوئی نہیں سننی ہم نے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمیں شپنگ کا طریقہ، ٹرانسپورٹیشن کا طریقہ چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں جدید بحری جہاز نہیں استعمال کرنے چاہیے، بلکہ وہ جہاز استعمال کرنے چاہیے جو کہ اس زمانے کے اندر استعمال ہوتے تھے، جو عرب استعمال کرتے تھے 7ویں صدی کے اندر، تو کیا آپ مجھے عقل مند سمجھیں گے؟ آپ کہیں گے جاہل آدمی ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جدید طریقہ اریگیشن کا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں ٹیوب ویلیں نہیں لگانی چاہیے، ہمیں ڈیمز نہیں بنانے چاہیے، ہمیں ٹربائنز وغیرہ یہ وہ واٹر مینجمنٹ کے تمام نئے طریقے نہیں استعمال کرنے چاہیے، صرف اور صرف وہ طریقے استعمال کرنے چاہیے جو کہ اس دور میں استعمال ہوتے تھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، یہی صحیح اسلامی طریقہ. تو کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ ہرگز آپ میری بات نہیں مانیں گے. تھک نہ جائے، تھوڑا سا اور رہ گیا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو جدید طریقہ کار ہے کمیونیکیشن کا، سیل فونز چھوڑ دیں آپ، ٹیلی فون چھوڑ دیں آپ، فیکسز چھوڑ دیں آپ، انٹرنیٹ چھوڑ دیں آپ، کمپیوٹرز چھوڑ دیں آپ، یہ تمام جدید طریقہ کار کمیونیکیشنز کے چھوڑ دیں اور صرف وہ طریقہ کار اپنائیں جو کہ اسلامی دور کے اندر استعمال ہوتا تھا، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں استعمال ہوتا تھا، تو کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ ہرگز نہیں. آپ کہیں گے یار یہ بندہ تو جاہل ہے. مگر ان سب باتوں کو چھوڑتے ہوئے جب میں یہ کہوں کہ ہمیں ہو بہو وہی نظام اپنا لینا چاہیے، وہی معاشی نظام اپنانا لینا چاہیے جو کہ 7ویں صدی کے اندر اپنایا ہوا تھا، تو آپ کہیں گے یس، یہ تو بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے، یہ ہمیں لازمی کرنا چاہیے. حیران کن بات نہیں آپ کو لگتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی نظام اپنا لینا چاہیے جو کہ اسلامی نظام ہے، وہ اس بات کو پہچانتے ہی نہیں کہ جو اکنامک سسٹم ہے، جو آپ کا معاشی نظام ہے، وہ آپ کے پروڈکشن کے میتھڈ سے، پیداواری طریقہ کار سے تبدیل ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیداواری طریقہ کار میں تبدیلی آ چکی ہو، کمیونیکیشنز کے سسٹم میں تبدیلی آ چکی ہو، اریگیشن کے سسٹم میں تبدیلی آ چکی ہو، ایگریکلچر کے سسٹم میں تبدیلی آ چکی ہو، ٹرانسپورٹیشن کے اندر تبدیلی آ چکی ہو، پاور جنریشن کے اندر ٹوٹل چینج ہو چکا. اس زمانے میں کہاں بجلی ہوتی تھی؟ اس زمانے میں تو اسٹیم انجن بھی نہیں ہوتا تھا. ٹوٹل ٹرانسفارمیشن تمام چیزوں کے اندر آ گئی ہو، تمام ٹیکنالوجیز، تمام پروڈکٹیو فورسز، تمام میتھڈز آف پروڈکشن، تمام پیداوار کے طریقے مکمل طور پر تبدیل ہو گئے ہوں، مگر معاشی نظام وہی لانا جو کہ 7ویں صدی کے اندر تھا. کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ہرگز ممکن نہیں. اس سے مطلب صرف یہ لیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ یہ تجویز کرتے ہیں کہ جو 7ویں صدی کے اندر معاشی نظام تھا اسی کو واپس لایا جائے، اس کا مطلب وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ معاشی نظام اور میتھڈز آف پروڈکشن یعنی پیداوار کے طریقہ کار کے اندر آپس کے اندر تعلق ہے. جیسے جیسے پیداوار کا طریقہ کار تبدیل ہوتا رہتا ہے تو ظاہری بات ہے معاشی نظام بھی تبدیل ہوئے گا.
اس کو ایک اور طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروڈکشن ریلیشنز یعنی پیداواری تعلقات یعنی کہ اکنامک سسٹم، وہی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ 7ویں صدی واپس لے آؤ جو اس بات کو نہیں پہچانتے کہ آپ کے پیداواری تعلقات آپ کی پیداواری قوتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جیسے جیسے پیداواری قوتوں کے اندر تبدیلی آئے گی، جیسے جیسے پیداواری قوتیں آگے بڑھیں گی، آپ کی صلاحیت پیداوار کی آگے بڑھے گی، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پیداواری تعلقات یعنی کہ آپ کا معاشی نظام یعنی کہ آپ کا اکنامک سسٹم بھی اس کے ساتھ تبدیل ہوگا. یا اس کو ایک اور طرح سے سمجھ لیجئے کہ جیسے جیسے سوسائٹی کے اندر عمومی ٹیکنالوجی کے اندر تبدیلی آئے گی تو اس کے نتیجے میں معاشی نظام میں بھی تبدیلی آئے گی. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7ویں صدی کا معاشی نظام لے آؤ، وہ اس بات کو پہچان ہی نہیں رہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی تبدیل ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ معاشی نظام بھی تبدیل ہوتا ہے. آخر کار معاشی نظام ہے کیا؟ یہ کوئی مقدس چیز تھوڑی ہے، یہ کوئی عبادت جیسی چیز تھوڑی ہے. معاشی نظام صرف اور صرف ان سماجی تعلقات کو کہتے ہیں جس کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں جبکہ ہم پیداواری عمل میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی جب ہم پیداوار کے عمل میں جاتے ہیں، ہم کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے چیز کو بنانے کے لیے ہم جس قسم کے سماجی تعلقات پیدا کرتے ہیں اسی کو در حقیقت ہم ایک اکنامک سسٹم کہتے ہیں. اچھا جی، پیداوار کیا ہے؟ پیداوار ظاہری بات ہے وہ چیز ہے کہ جب آپ قدرت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور قدرت کے اندر تبدیلی لے کر آتے ہیں، ایک ایسی تبدیلی جس کے نتیجے میں انسانیت کو فائدہ ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی کے نظام سے ہو یا وہ انڈسٹری کے نظام سے ہو یا کمپیوٹرز بنانے کی ٹیکنالوجی ہو. ہر چیز در حقیقت قدرت پر ہی عمل ہے، انسانوں کا عمل قدرت پر ایک ایسا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کہ جس سے ہمیں مزید زیادہ فائدہ ہو، بہتر زندگی ہم گزار سکیں. اور قدرت کیا ہے؟ قدرت کوئی یکساں ہر جگہ تو نہیں ہے، ہر جگہ قدرت تھوڑی تھوڑی مختلف ہے. نیچرل انوائرمنٹ کسی بھی سوسائٹی کی ایک گیون چیز ہے، اور بلکہ میں یہ کہوں گا اٹ از دا فرسٹ کنڈیشن دیٹ ڈٹرمنز دی اکنامک سسٹم. جیسے آپ کے حالات ہوں گے، جس قسم کی قدرت میں آپ رہیں گے، اسی قسم کا معاشی نظام بھی آپ کو بنانا پڑے گا. سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ دنیا کے نقشے کو دیکھیں، اس میں کئی مختلف قسم کی کلائمیٹ زونز ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جن نارتھ میں رہ رہے ہیں اور وہ لوگ جو ایکویٹر میں رہ رہے ہیں ان کی ایک ہی کلائمیٹ ہے؟ نہیں، ان کا ایک کلائمیٹ تو نہیں، اور لہٰذا وہ ایک ہی قسم کی کھیتی باڑی بھی نہیں کر سکیں گے. ان کا فلورا فونا بھی بالکل مختلف ہوگا، ان کے پاس جو جانور ہوں گے استعمال کرنے کے لیے وہ بھی بالکل مختلف ہوں گے، ان کے پاس پانی بھی بالکل مختلف ہوگا، اس کی مقدار زیادہ کم وغیرہ. ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا معاشی نظام بنانے سے پہلے. کیا آپ واقعی اتنے بیوقوف ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو میکسیکو کی چوٹی پر رہتے ہیں، میکسیکو دنیا کا سب سے اونچا شہر ہے، میکسیکو کے پہاڑوں کی چوٹی پر رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ سمندر ساحل پر رہتے ہیں، ان کا ایک ہی معاشی نظام ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا خود سوچیں. ان کی جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. ایک پہاڑی لوگ ہیں اور ایک ساحل کے رہنے والے لوگ ہیں. ایک مچھلیاں سمندر سے نکال رہے ہیں تو دوسرا سٹیپ ایگریکلچر کریں گے. دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. پھر ویجیٹیٹو زونز بہت فرق ہوں گی دنیا کے اندر، ہر جیوگرافیکل سچویشن میں ویجیٹیٹو زونز ڈفرینٹ ہیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے نقشے کے اندر 3 مختلف قسم کی ویجیٹیٹو زونز آپ کو نظر آ رہی ہیں. کچھ ڈیزرٹس ہیں تو کچھ گراس لینڈز ہیں تو کچھ ان بٹوین چیزیں ہیں. اب کیا آپ واقعی اتنے بیوقوف ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افریقہ کے گراس لینڈز پہ جو معاشی نظام اپنایا جائے گا وہی ہو بہو نظام جو ہے ایسکیموز استعمال کر سکیں گے جن کی ٹوٹلی ڈفرینٹ جیوگرافیکل کنڈیشنز ہیں؟ یار کیسے ہو سکتا ہے؟ آف کورس ناٹ. ان کو مختلف ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. جو ٹھنڈے کلائمیٹ میں رہتے ہیں ان کا تو سارا جو جسم پر کپڑے ہوں گے وہ بھی مختلف ہوں گے، ان کی ثقافت بھی اس سے اثر انداز ہوگی، ان کا معاشی نظام بھی ان کے حالات سے اثر انداز ہوگا. کیسے نہ اثر انداز ہو؟ اگر آپ ایسکیموز کو یہ کہیں کہ وہی معاشی نظام، وہی کپڑے، وہی ثقافت، وہی کلچر، وہی تمام طرز اپنا لیں جو کہ افریقن بشمن کا طریقہ کار ہے، تو کیا یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں ٹوٹل ڈیزرٹس ہیں، کچھ ایسی جگہیں ہیں جو کہ ٹنڈراز ہیں، کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں ٹری سوانا ہے، گراس سوانا ہے، سیمی ایرڈ ڈیزرٹس ہیں. ہر قسم کی ٹوپوگرافیکل قسم کی سچویشن ہے اور ڈفرینٹ کلائمیٹس ہیں.
کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ڈیزرٹ میں رہتے ہیں ان کو بھی وہی سسٹم اپنا لینا چاہیے, وہی کپڑے پہن لینے چاہیے, وہی ثقافت ان کی ہونی چاہیے جو کہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ فارسٹ کے اندر رہتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ فارسٹ کے اندر رہنے کے جو حالات ہیں, جو آبجیکٹو کنڈیشنز ہیں, وہ بالکل مختلف ہیں اس سے جو کہ ایک ڈیزرٹ میں رہنے والے لوگوں کے ہیں. اس سے ہمیں بات پہلی تو یہ سمجھ آئی کہ اکنامک سسٹم اپنی جیوگرافی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جس طرح سے ڈفرینٹ اکنامک کنڈیشنز ہوں گی ان کے نتیجے میں ڈفرینٹ اکنامک سسٹم بنے گا. جس طرح کی ڈفرینٹ نیچرل کنڈیشنز ہوں گی اسی کے حساب سے اکنامک سسٹم بھی ڈفرینٹ ہوگا. اسی کے حساب سے آپ کی پروڈکٹیو ٹیکنالوجی بھی ڈفرینٹ ہوگی. اسی کے حساب سے انفیکٹ آپ کا لباس ظاہری بات ہے ڈفرینٹ ہوگا. اور کیونکہ آپ کا معاشی نظام بھی ڈفرینٹ ہے, آپ کا لباس بھی ڈفرینٹ ہے, آپ کی کنڈیشنز بھی ڈفرینٹ ہے, تو ظاہری بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ثقافت بھی ڈفرینٹ ہو. پھر دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جو نیچرل کنڈیشنز کسی سوسائٹی کو ملتی ہیں ان کو ہم آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ تاریخ میں تبدیل کرتے ہیں. نیچر از چینجڈ بائی مین. نیچر, قدرت جو ہے ہمیشہ اپنے نیچرل کنڈیشن میں نہیں رہتی, اپنی گاڈ گیون کنڈیشن میں نہیں رہتی. ظاہری بات ہے ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں. تو جیسے جیسے اس کو ہم تبدیل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بھی اور ہمارے معاشی نظام کے اندر بھی تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ اب ہماری کنڈیشنز چینج ہو چکی ہیں. یہ ماچو پیچو کی بڑی خوبصورت قسم کی تصویر آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. دیکھیں انہوں نے پہاڑوں کے اندر ایک پورا شہر آباد کیا. اب ایک دفعہ وہ شہر آباد ہو گیا تو ان کی نیچرل کنڈیشنز تبدیل ہو گئیں. پہلے ان کی نیچرل کنڈیشنز یہ تھیں کہ ان کے پاس کوئی شہر نہیں تھا, ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی, وہ فارسٹ کے لوگ تھے, پہاڑوں کے لوگ تھے, ان کے پاس کوئی چھت نہیں تھی. مگر اب جب انہوں نے چھت بنا لی تو ان کی نیچرل کنڈیشنز انہوں نے اپنے ایکشن سے تبدیل کر لی. اب ان تبدیل شدہ کنڈیشنز کے اندر نیا نظام بنے گا, اور ان نظاموں کو ہم نے اسٹڈی کیا. ہم نے دیکھا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہنٹر گیدرر سوسائٹی تھی. اب ہنٹر گیدرر سوسائٹی میں وہ آئین نہیں لاگو ہو سکتا جو پاکستان کے اندر ہے اس وقت. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ان کی کنڈیشنز ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. تو ایک زمانے کے اندر ہم جانتے ہیں ہنٹر گیدرر سوسائٹی تھی, اس کے اپنے قوانین تھے. پھر ایک ایگریکلچرل سیٹلڈ ایگریکلچرل سوسائٹی شروع ہوئی جس کو ہم نیولتھک ریولوشن کہتے ہیں. اس کی اپنے کلچر تھا, اس کی اپنی ثقافت تھی, اس کے اپنے قوانین تھے, اس کا اپنا ایک معاشی نظام تھا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک نومیڈک پیسٹرلسٹ سسٹم تھا, ان کے اپنے قوانین ہوا کرتے تھے جو ان کی زندگی اور طرز زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہر آباد ہونے شروع ہوئے. شہری زندگی کے اپنے اصول تھے جو شہر کے اندر مسئلے مسائل اور کانٹرڈکشنز تضادات کے ساتھ ڈیل کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی سویلائزیشنز پیدا ہوئی. ایجپشن سویلائزیشن, اس سے بھی پرانی بیبلونین سویلائزیشن, انڈین سویلائزیشن, چائنیز سویلائزیشن. جو حالات ان کو ملے ان حالات کے حساب سے ہی انہوں نے اپنے معاشی نظام بھی ڈھالنے تھے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گریکو رومن سویلائزیشن شروع ہوئی, اور اس کے اندر بھی کئی تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں نظر آتا ہے ایک زمانہ تھا کہ روم کے اندر ریپبلکن سسٹم چلتا تھا. پھر جیسے جیسے روم بڑھتا چلا گیا وہ ایک ایمپائر بن گیا. اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں اسلامک سویلائزیشن کے اندر کئی تبدیلیاں آئیں. عرب سویلائزیشن تھی, پھر عرب پرشین سنتھسس عباسد پیریڈ کے اندر بنا, پھر ٹرکس اور منگولینز نے ٹیک اوور کر لیا. یہ ایک تیسرا فیز شروع ہوا اسلامک سویلائزیشن کا. تو ہر سویلائزیشن نے اپنے حالات کے مطابق چیزوں کو ڈھالا. یورپین فیوڈلزم کو دیکھ لیں, ایک ارلی فیوڈلزم کا پیریڈ تھا 9th to 10th سینچری. پھر ایک لیٹ اور یا ہائی فیوڈلزم کا پیریڈ تھا 11th to 13th سینچری. 16ویں صدی میں جا کے یہ فیوڈلزم سارا ختم ہی ہو گیا. تو اس طرح آہستہ آہستہ چیزیں تبدیل ہوتی گئیں. 16ویں صدی کے بعد کیپٹلزم آیا. کیپٹلزم کے اندر بھی کئی تبدیلیاں آئیں. ایک فری مارکیٹ یا فری کمپٹیشن کا کیپٹلزم تھا. پھر لیٹ 19th سینچری کے اندر اسٹیٹ کیپٹلزم شروع ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 20th سینچری کے اندر سوشلزم شروع ہو گیا. سوشلزم میں بھی کئی تبدیلیاں آئیں. یوٹوپین سوشلزم تھا, مارکسزم تھا, پھر مارکسزم لیننزم ڈیولپ ہوا اینڈ سو آن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو معاشی نظام اپنایا جاتا ہے وہ ٹیمپورل ہے. ٹائم اس کو تبدیل کرتا ہے, وقت اس کو تبدیل کرتا ہے. کیوں وقت تبدیل کرتا ہے؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے نیچرل کنڈیشنز انسانی پیداوار کے نتیجے میں تبدیل ہوتی ہیں اور کنڈیشنز آف پروڈکشن یعنی کہ پیداوار کے حالات تبدیل ہوتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں ہر اس تبدیلی کے نتیجے میں معاشی نظام میں بھی تبدیلی آنی ہوتی ہے. کچھ تبدیلیاں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہوتی ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں کوانٹیٹیو چینجز, یعنی کہ مقداری تبدیلی چھوٹی چھوٹی. اور پھر بہت ساری کوانٹیٹیو چینجز کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ پورا نظام ہی تبدیل ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کوالٹیٹیو چینج, یعنی کہ ایک بہت بڑی تبدیلی, اس میں پھر ایک نیا نظام آ جاتا ہے. تو لہٰذا میں نے جو آرگیومنٹ دینے کی کوشش کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی اسلامی نظام میں کوئی مسئلہ ہے یا اسلام
کے حوالے سے میں کوئی نعوذ باللہ تنقید کروں، ہرگز نہیں. میرا تو مسئلہ ان لوگوں سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی میٹے فزیکل اکنامک سسٹم ہے، ان کے پاس، ان کے کانسیپٹ میں، ان کے ذہن میں کوئی میٹے فزیکل سسٹم ہے جو ایک ہی نظام ہے، ایک ہی معاشی نظام ہے، اور وہ تمام کلائمیٹس کے لیے، تمام نیچرل کنڈیشنز کے لیے، تمام وقتوں کے لیے ویلڈ ہے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ امپاسبلٹی ہے کہ ایک ہی نظام مختلف نیچرل کنڈیشنز پہ آپ لاگو کر دیں، مختلف وقتوں میں آپ ایک ہی نظام لاگو کر دیں. 7ویں صدی میں بھی وہی نظام ہو جو 21ویں صدی میں نظام ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جو اس بات کو ہی نہیں سمجھتے کہ اکنامک سسٹم ہوتا کیا ہے. وہ اس بات کو ہی نہیں سمجھتے کہ ہر معاشی نظام پیداواری نظام ہے، اور پیداوار کی کنڈیشنز تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور جیسے جیسے پیداوار کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ معاشی نظام کے اندر بھی تبدیلی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از نو یونیورسل اور ٹرانس ہسٹوریکل اکنامک سسٹم. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات میں نے اپنے سے نہیں بنائی، یہ ہیگل نے بنائی تھی، اور اس نے ہمیں بات یہ سمجھائی کہ کوئی یونیورسل سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو تمام لوگوں پر اپلائی کیا جا سکے، کیونکہ ہر لوگوں کی اکنامک کنڈیشنز، ان کی نیچرل کنڈیشنز یا جو کنڈیشنز انہوں نے نیچر کو تبدیل کر کے بنائی ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ہر جیوگرافی کی کنڈیشنز ڈفرینٹ ہیں، اس لیے ان کے اندر جو نظام قائم ہوگا وہ ان کی جیوگرافی کے ساتھ، ان کی نیچرل کنڈیشنز کے ساتھ، اور ان نیچرل کنڈیشنز کو کس طرح سے انہوں نے آلٹر کیا اس کے ساتھ جڑا ہوگا. اور اسی طرح جیسے جیسے تاریخ میں وہ ان نیچرل کنڈیشنز کو اپنے ہیومن ایکشن سے تبدیل کرتے ہیں تو ویسے ویسے اس نظام نے بھی گرو کرنا ہوتا ہے، ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ٹرانس ہسٹوریکل سسٹم نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی ایسا نظام نہیں ہو سکتا جو کہ ہنٹر گیدر سوسائٹی پہ بھی وہی لگے گا اور جی کیپٹلسٹ سوسائٹی پہ بھی وہی نظام لگے گا. یار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہنٹر گیدرر کی کنڈیشنز کے اندر نظام ڈفرینٹ ہوگا، اور ایک ایسی سوسائٹی جو کہ آئی ٹی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور جو کہ 3D پرنٹنگ اور اس قسم کی چیزیں اور روبوٹس وغیرہ بنا چکی ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر نظام مختلف ہوگا. کوئی ایسا نظام نہیں جس کو آپ کہہ سکیں یہ جی کرسچن نظام ہے، یہ ہندو نظام ہے، یہ بدھسٹ نظام ہے جو تمام وقتوں کے لیے رائج ہے. یہ امپاسبلٹی ہے. یہ صرف اسلام کے ساتھ معاملہ نہیں. کوئی بھی نظام اگر آپ ایسا پازٹ کریں، آپ کہیں کہ جی یہ نظام ہے جو تمام وقتوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے اپلیکیبل ہے، یہ بات ہی غلط ہے. یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کیپٹلسٹ سسٹم اور سوشلسٹ سسٹم کے حوالے سے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، کیپٹلسٹ سسٹم بھی ہسٹوریکلی کنٹینجنٹ ہے. تاریخ کے ایک وقت میں آیا، تاریخ کے ایک وقت کے ساتھ یہ ختم ہو جائے گا. تاریخ کے ایک وقت میں یہ بہت مفید تھا، تاریخ کے دوسرے دور کے اندر یہ مفید نہیں رہا. سوشلسٹ سسٹم کے ساتھ بھی یہ ہے. یہ بھی کوئی ہمارے لیے ٹرانس ہسٹوریکل پرنسپل نہیں ہونا چاہیے. سوشلسٹ سسٹم کا بھی اپنا وقت ہے تاریخ میں، اور اس وقت میں وہ آئے گا تو انسانیت کو فائدہ دے گا. اس کے اندر بھی تبدیلی آئیں گی. ایک وقت آئے گا جب سوشلسٹ سسٹم بھی بذات خود ناکارہ ہو جائے گا، ہمیں فائدہ نہیں دے گا. کوئی بھی نظام، میں آپ پھر سے یہ کہہ رہا ہوں، کوئی بھی سیاسی نظام ہو، کوئی بھی سماجی نظام ہو، یا کوئی بھی معاشی نظام ہو، وہ تمام تاریخ پر لاگو اور تمام لوگوں پر لاگو کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ نظام نے اپنی آبجیکٹو کنڈیشنز کے ساتھ، اپنے مادی اور معروضی حالات کے ساتھ جڑنا ہے. ان حالات سے ہی وہ پیدا ہوتا ہے، اور ان حالات کو ہی وہ آگے دھکیلتا ہے یا پیچھے کی طرف کھینچتا ہے. ہر وہ نظام اپنے دور میں ترقی لے کر آتا ہے جو اپنے صحیح وقت میں لاگو ہو. جو بھی نظام غلط وقت میں لاگو ہوگا، غلط جگہ پہ لاگو ہوگا، وہ پیچھے کی طرف کھینچے گا سماج کو. ہر وقت کے حوالے سے اور ہر جگہ کے حوالے سے ایک ایسا نظام بنایا جا سکتا ہے جو ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اس وقت کے لیے مفید ہو. یہ نہیں کہ وہ تمام اوقات کے لیے، تمام وقتوں کے لیے، تمام تاریخ کے لیے مفید ہوگا، اس وقت کے لیے وہ مفید ہوگا. اور پھر اس کو تبدیل کرنا پڑے گا آگے مزید بڑھتے ہوئے. جیسے جیسے آگے بڑھیں گے اس میں مزید بہتری لانی پڑے گی. شاید ایسے بھی وقت آئیں کہ وہ پورا نظام ناکارہ ہو جائے، اس کی جگہ نیا نظام لانا پڑے گا جو نئے حالات کے ساتھ چلتا ہے. کوئی بھی ایسا نظام جو تمام تاریخ پہ ویلڈ ہو، تمام لوگوں پہ ویلڈ ہو، تمام وقتوں کے لیے ویلڈ ہو، یہ ایک لاجیکل امپاسبلٹی ہے. یہ میرا نقطہ نظر ہے. یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلامی نظام لے آنا چاہیے،
اور ان سے ان کی مراد یہ ہے کہ وہ نظام ہو بہو لے آنا چاہیے جو 7ویں صدی میں تھے. وہ در حقیقت ایولیوشن کو, ہسٹوریکل ایولیوشن کو, ہسٹوریکل چینج کو, تبدیلی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ اس بات کو ہی نہیں سمجھتے کہ نئے حالات کے نتیجے میں نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں, نئی کنڈیشنز آف پروڈکشن پیدا ہوتی ہیں, اور ان نئی کنڈیشنز آف پروڈکشن کے حساب سے ہمیں ایک نیا معاشی نظام چاہیے ہوتا ہے جو ان کنڈیشنز آف پروڈکشن میں مزید بہتری لے کے آئے, مزید سوسائٹی اور انسانیت اس سے گرو کرے, ڈیولپ کرے. آپ کے بہت سارے سوال ہوں گے, مجھے امید ہے. اپنے کامنٹس میں سوال ضرور بھیجیے گا. تھینک یو سو مچ.